اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ اس اللہ کو جس کو سب کچھ پتہ ہے اس نے یہ کتاب آپ کی اور میرے لیے نازل فرمائی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا اور قیامت تک کے لیے رکھا ہے، جس اللہ کو پتہ ہے قیامت تک ہوگا کیا کیا، تو اس کا یہ دین، اس کی یہ کتاب قیامت تک کے لیے صالح ہے، درست ہے، ہر زمان میں، ہر مکان میں، ہر جگہ، ہر علاقے، ہر زمین کے خطے پر، ہر وقت، ہر صدی، ہر گھڑی، ہر سال یہی کتاب آپ کے لیے راہ ہدایت ہوگی۔ یہ دنیا کی ترقی، دنیا میں انسان کا آگے بڑھ جانا ایسا نہیں ہے کہ کتاب ہدایت جو ہے وہ اپنی رہنمائی کھو دے کہ اب یہ ہمارے لیے درست نہیں رہی، اب یہ ہمارے حالات کے مطابق نہیں ہے، اب ہمارا لائف سٹینڈرڈ چینج ہو گیا ہے تو اب ہم اس پرانی دقیانوسی کتاب کو نہیں اپنا سکتے۔ نہیں، جس اللہ نے اس کو نازل کیا ہے وہ قیامت بلکہ آگے سب سارے احوال کا اسے علم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسے یہ بھی علم ہے کہ جن بندوں کو اس نے پیدا کیا ہے، ہماری جزئیات سے، باریکیوں سے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے نا، ہمارا خالق ہے، کریٹر ہے، تو ہمیں تو پورا اچھی طرح سے اندر سے ہماری پوری باڈی، پورے حساب کتاب، آس پاس کا ماحول، سب کچھ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ اس نے اس دنیا میں جب بھیجا ہے تو چونکہ اختیار دیا ہے تو پھر اس نے بتا دیا یہ کام بہتر ہے، یہ کام بہتر نہیں ہے۔ تو اس کتاب کو جو کما حقہ اپنائے گا، تو آگے جو الفاظ ہیں ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، تو اللہ کے اس علم کو تسلیم کرتے ہوئے اس کتاب کو اپنائے گا تو پھر یہ کتاب ہدایت والی بھی بنے گی، رحمت والی بھی بنے گی ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ مومنوں کے لیے پھر یہ راہ ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے یہ رحمت بھی ہے۔ یہ اس صورت میں جب انسان اللہ کو مانتا ہو، اللہ کی عظمت کو سمجھتا ہو کہ اللہ رب العالمین کا علم کیا ہے۔ انسان کے بعض اوقات جو ہے نا وہ کان پہ پینسل لگی ہوئی ہوتی ہے، پین لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ پین ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، میں نے پین کہاں رکھا تھا، اور وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ آج کے دور میں درست نہیں ہے۔ ہماری اپنے عقل کے احوال تو یہ ہیں، اس لیے انسان کو اپنی عقل جو ہے وہ شریعت کی تربیت کے مطابق اگر ہو جائے تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کی عقل، اس کی تربیت اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق اگر ہو جائے، یہ انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، ورنہ خالی عقل بڑے بڑے لوگوں کو لے ڈوبی، خالی عقل۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک اپنی کتاب، ان کی سیر اعلام النبلاء، بڑی شاندار کتاب ہے، اس میں ایک ملحد کا ذکر کیا ہے، ابن الراوندی کے نام سے ہے، جو کہتے تھے قرآن میں غلطیاں بھی ہیں اور یہ قرآن جو ہے وہ کوئی مقدس کتاب اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، ایسی تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ بڑے ملحدانہ اس کے عقائد اور نظریات تھے، اس کے احوال کو ذکر کیا اور پھر آخر میں 2 جملوں کے ساتھ تبصرہ کیا امام ذہبی رحمہ اللہ نے۔ پہلا جملہ تھا لعن اللہ الذکاء بلا ایمان، اللہ کی لعنت ہو ایسی ذکا پر، ایسی عقل مندی پر کہ جس میں ایمان نہ ہو۔ کیا فائدہ ایسی عقل کا جس میں ایمان نہ ہو۔ ورضی اللہ عن البلادۃ مع التقوی، اور اللہ راضی ہو یا راضی ہو گیا ایسے آدمی سے جو بلید ہے، کم عقل ہے، بے وقوف ٹائپ سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے پاس ایمان اور تقوی ہے۔ امام راضی اور امام غزالی کے حوالے سے جو یہ واقعات مشہور ہیں، دونوں یعنی متکلمین کے امام تھے، اپنے فن کے ماہرین تھے۔ تو آخری عمر میں جو امام راضی کا واقعہ ہے، جو ایک بڑھیا سے ملاقات ہوئی، پتہ چلا، کسی نے بتایا کہ یہ آدمی جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کے وجود پر اس کے پاس 1000 دلائل ہیں، اللہ کو ثابت کرنے کے لیے 1000 دلائل ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ اس کے پاس 1000 شک ہوں گے، تو اس لیے اس کو 1000 دلائل کی ضرورت پڑی، ورنہ جس بندے کو اللہ کا وجود ماننا، اس کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہوتی، ایک دلیل بھی کافی ہوتی۔ اسی لیے یہ حضرات آخری عمر میں اگر آپ ان کے اقوال پڑھیں تو ان کے یہی ہے کہ کاش ہم کسی جو ہے وہ نیزابور کی بوڑھی عورت کی طرح ہوتے ہیں، جو گاؤں دیہات کی ہوتی ہیں، جن کو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں، وہ اللہ اللہ ذکر و اذکار میں لگی، اللہ کی ماننے والی، یہ اتنا کچھ پڑھا ہی نہ ہوتا، اتنا کچھ جانا ہی نہ ہوتا، وہ سلامتی والا ایمان نصیب ہو جاتا۔ تو اللہ کے علم کے ساتھ جب انسان کی تربیت ہوتی ہے نا، پھر یہ کتاب ہدایت اور رحمت بنتی ہے، ورنہ انسان کو غلطیاں ہی نظر آتی رہیں گی، انسان کو ہی نظر آئے گا یہ کتاب، یہ علم درست نہیں ہے، یہ شریعت اب آج کے دور میں مناسب نہیں۔